أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے، اہل مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کا استہزاء کیا. استہزاء کے معنی آتے مذاق اڑانے. ایک انکار ہے، ایک استہزاء ہے. کسی صحیح بات کو نہ ماننا ایک تکلیف ہے، لیکن کسی صحیح بات کو نہ مان کے اس کا مذاق اڑانا یہ بے انتہا تکلیف ہے. تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت کا انکار تو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا. اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پہ، طبعی طور پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پریشان سا ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر اللہ کی سنت یہ ہے، بہت غور کیجئے گا دوستو، سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کا دل بڑھاتے ہیں. اس لیے کہ جو بھی اس دنیا میں دائرہ بشریت کے اندر ہے، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی بشریت کا درجہ کم ہے، ایک کا اوسط ہے، ایک کا اعلیٰ ہے، ایک کا سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ بشریت کے اعلیٰ ترین مراتب پہ ہوتے ہیں، اعلی البشر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بشریت کے اثرات ہیں، نسبت ہے، وہ ساری باتیں ان کو بھی محسوس ہوتی ہے جو ایک انسان کو محسوس ہو سکتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی دل برداشتہ ہوتے، تکلیف ہوتی، غمزدہ ہوتے، دل ٹوٹتا، دل کڑتا کہ میں ان کی فکر کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو ان آیات میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی میں بطور ایک مثال کے، نمونے کے، اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا. اس لیے کہ جب بندہ تکلیف پہ صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، تو اللہ پاک کی ترتیب یہ ہے کہ انعامات کی ایک بارش شروع ہو جاتی، نواز دیتے ہیں اللہ پاک. تو ان آیات میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور بطور مثال کے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے اصبر علی ما یقولون. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ صبر فرمائیں، آپ صبر فرمائیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور آپ تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو، ذا الْأَيْدِ، جو طاقت والے تھے. اِنَّهُ اواب، بے شک وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، پھر ہم نے اپنے اس بندے پر کیا انعام کیا. اب 4 انعامات کا ذکر ہے. اب ہم نے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، تابع کر دیا ان کے ساتھ پہاڑوں کو.
یسبحن بالعشی والاشراق، جو ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھتے تھے شام کو بھی اور صبح بھی، والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا، محشورتاً، جو ان کے پاس جمع ہو کر تسبیح میں شامل ہو جاتے، کل لہ اواب، یہ سب کی سب مخلوقات ان کے تابع کر دی گئی، یہ ایک انعام ہے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی حکومت کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، تو حاکم بھی کیسے؟ وشددنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا، وآتیناہ الحکمت، تیسرا انعام، اور ہم نے ان کو حکمت سے نواز دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا حکمت سے مراد ہم نے ان کو دانائی دی، بعض نے فرمایا اس سے مراد نبوت ہے کہ نبوت عطا فرمائے۔ وفصل الخطاب، چوتھا انعام یہ ہوا کہ ہم نے ان کو باتوں میں فیصلہ کرنے کا ایک سلیقہ عطا فرمایا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان بندہ، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف میں، اس کے غم میں، اس پر آنے والے حادثے میں، اس پر گزرنے والی کسی آزمائش میں اس کا حوصلہ بنے گا اور اس کو تسلی دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کسی کے بارے میں بھی کوئی اطلاع آئے، پتہ چل جائے کہ فلاں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، تو بے ساختہ ایک مومن کو کیا سکھایا گیا کہ یہ کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعزیت کے ایک مسنون کلمات، کہ جو کلمات بھرے ہوئے ہیں، جس میں ایک پیغام ہے اس بندے کو کہ اس موقع پر تم پریشان نہیں ہونا، ہم تو اللہ ہی کے تھے، اللہ ہی کی طرف سب چلے جائیں گے۔ پھر وہاں ایک تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے دوستو کہ یہ دوسرے کے لیے حوصلہ بنے، تسلی بنے اور اس کی ہمت بڑھائے، نہ یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کی ہمت توڑے، اس کو بار بار وہ غم تازہ کر کے یاد دلائے، اس کو یہ احساس دلائے کہ یار اب پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بعض ایسے ناسمجھ نادان بھی ہوتے ہیں نا دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک نادانی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کسی کی تکلیف کا علم ہو، اندازہ ہو جائے، انسان اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کو ہمت دے اور اس کے پرانے غم کو اس کے ذہن سے بھلانے کی کوشش اور سعی کرے۔ اور یہ مستقل عبادت ہے دوستو، عمل ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر فرمایا من عزا ثقلا کسی بردم من الجنہ، فرمایا جس نے کسی ایسی عورت کو حوصلہ دیا جس نے اپنا بچہ گم کر دیا، یعنی بچہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ ماں باپ کے لیے اولاد بچپن میں چلی جائے بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ اب وہ غمزدہ ماں باپ جو غم سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ جو گزر رہی ہے، ایسے موقع پر کسی نے آ کر اس فوت ہونے والے بچے کے ماں باپ کو کیا کیا؟ حوصلہ دیا۔ عزا، عزا کے لفظی معنی آتے ہیں تعزیت کا مسنون طریقہ اختیار کیا۔ اور تعزیت کا مسنون طریقہ دوستو کیا ہے؟ کہ انا للہ پڑھ کر پھر اس کو حوصلہ دے انسان۔ فرمایا جس نے ایسا کیا کسیا بردم من الجنہ، ایسے بندے کو اللہ پاک جنت کی چادر پہنائیں۔ اس حوصلہ دینے والے کو اندازہ لگائیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور ہم کیا نادانی کرتے ہیں؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب اس موقع پر یا کسی اس میں بیٹھ جائیں گے، کہیں گے ہائے بس کیا کہیں، بس اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، بس ذرا یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس کا دل بڑا کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو اور پریشان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر۔
یہ ظاہر سی بات ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک مومن مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسے موقع پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے، گھرانے کے لیے حوصلے کا ایک زندہ سامان بن جائے. اس کے دل سے اس غم کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے، اس کو آگے کی طرف بڑھائے، نہیں یہ کہ اس کو وہاں پہ جام کر کے روک دے کہ بھئی اب کیا بنے گا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی دل برداشتہ ہوئے، تکلیف میں گئے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ حوصلہ دینا، غم بانٹنا، اس کے لیے تو بڑی سمجھ شعور چاہیے. تو کم عمر کو بڑی عمر والا یا کم سمجھ والے کو اعلیٰ سمجھ والا حوصلہ دے گا. تو اللہ کے پیغمبر تو کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، تو بھئی ان کو صبر اور حوصلہ صرف کون سی ذات دے سکتی ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک دے سکتی. تو اللہ پاک نے تسلی دی، اصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں پہ صبر کر لیں، صبر کریں. اور پھر اس صبر کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا کہ بندہ اللہ کے انعامات کو یاد کرے. اور یہ واقعی ایک زندہ حقیقت ہے دوستو. اگر کوئی تکلیف بندے پر آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی چیز چلی جائے، وہ دیکھیں نا، ایک چیز گئی، ایک پریشانی آئی، انسان فوراً کیا کرے؟ اللہ کی نعمتوں کو اپنی نظروں سے گزار لے. بھئی پیسے چلے گئے، گم ہو گئے نا، 10,000 روپے گم ہو گئے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو فوراً کہے کہ بھئی شکر ہے یار، میرے اعضاء تو صحیح سالم ہے، حافظہ میرا صحیح ہے، گھر میرا ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، اور کسی بیماری آزاری میں نہیں ہوں، کسی سے دشمنی نہیں ہے، نماز کی پابندی، ساری نعمتوں کا استحضار کر لے گا، وہ غم دب جائے گا دوست. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ میرے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں، ذل عید، جو دینی طاقت سے، یہاں عید سے مراد دنیاوی طاقت نہیں، مفسرین نے لکھا انسان اپنے دین پر اتنی محنت کر لے کہ وہ دینی اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہو جائے، یہ ذل عید ہے. فرمایا وہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے. کیوں؟ انہو اواب، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حال میں. مومن پر کوئی بھی حال آئے، خوشی ہو، غمی ہو، آزمائش، تکلیف، راحت، سکون، بے چینی، راحت، جو بھی ہو، رجوع الی اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے گا، پھر اللہ پاک اس بندے کو نواز دیتے. پھر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے 4 انعامات ذکر کیے جو آپ کے سامنے ترجمے میں آئے. پہلا انعام یہ ذکر کیا کہ چونکہ وہ جب میرا ذکر کرتے تھے، یاد کرتے تھے، تو ہم نے پہاڑوں کو، پرندوں کو، اور روایات کے اندر اور بھی تذکرہ ہے کہ جنات ہے، دریاؤں کا پانی ہے، وہ سب ان کے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جاتا تھا، شریک ہو جائے، اشتراک کر لیتے تھے. اب دیکھیں یہاں ایک نقطے کی بات سمجھے دوستو، اہم بات. دیکھیں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بطور مثال پیش کیا، نمونے کے، کہ وہ باکمال آدمی تھے. اب باکمال وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت اور اختیار اور طاقت سے کوئی کام کر جائے، ہے نا. اب داؤد علیہ السلام کے کمالات کا جو ذکر کیا تو فرمایا جب وہ ذکر کرتے تھے ان کے ساتھ پرندے بھی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی شامل ہو گئے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی تسبیح میں مشغول رہنا، یہ بندے کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اختیار میں ہے نا. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم اللہ پاک کے ذکر کی پابندی کریں. آج عصر میں بات ہوئی، یہ تو قابل تعریف ہے بندے کے لیے، اس لیے کہ وہ کوشش کرے گا، ذکر کا پابند بنے گا. لیکن یہ بتائیں کہ پہاڑوں کا شریک ہونا، پرندوں کا شریک ہونا، اس میں بندے کا اختیار ہے؟ اس میں تو نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ان کو حکم دیا، پہاڑوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ کمال داؤد علیہ السلام کا نہیں ہے،
بلکہ ان پر انعام ہے. لیکن ذکر کیوں کیا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا اور بڑے پتے کی بات لکھی. فرمایا ذکر و شغل میں جب ایک کیفیت بن جاتی ہے تو انسان کو اللہ کے ذکر میں لطف آتا ہے. جب ذکر و شغل میں ایک کیفیت بن جاتی، ایک اکیلا بندہ ذکر کر رہا ہے اور ایک یہ کہ 20 بندے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، فرق ہوگا نا. تو جب ذکر کا ماحول بن جائے، یہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پرندے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہاں پہاڑ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایک ماحول بن گیا نا. اس ماحول میں جو ذکر ہوگا نا، اس کا جو لطف ہوگا وہ الگ ہوگا دوست. اسی لیے یہ جو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اجتماعی ذکر کر لیا کرے، کبھی کبھی. اب بہت سارے لوگ اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی اجتماعی ذکر کہاں سے ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے. تو قرآن پاک سے اشارات، اس کو کہتے ہیں اشارت النص. بہت ساری چیزیں آیات میں اشارات ہوتی کہ ذکر میں اگر بندہ چاہے کہ واقعی میری کیفیات اچھی ہو جائے اور مجھے لطف آئے، مزہ آئے، اجتماعی کیفیت میں یہ صورتحال بن جاتی ہے دوستو، بشرطے کہ اس میں آداب مسجد کا، آداب مصلیین کا خیال کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ذکر ہے اور سارے اسپیکر مسجد کے اذان کے کھول دیے، صرف مسجد میں نہیں پورا محلہ ذکر میں. یہ انتہائی ناجائز ہے اور منع ہے. لیکن مسجد میں ایک حلقہ بیٹھ گیا، ایک اعتدال کے ساتھ سب مل کر ایک ذکر کی کیفیت بنائیں گے، اس سے ذکر میں لطف بھی آتا ہے، عادت بھی پڑ جاتی. دوسرا انعام یہ ذکر کیا کہ ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط بنایا. جو بادشاہت دی وہ مضبوط بادشاہت دی. اب دیکھیں نا، صرف منصب ملنا نعمت نہیں، بلکہ مضبوط منصب ملنا یہ نعمت ہے. ایک برائے نام سا اختیار ہو، ایک برائے نام سی کرسی ہو اور ایک برائے نام سا عہدہ آپ کے پاس ہے، تو اس کا کیا ہونا ہے وہ انسان آج دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں. ہر چیز ایک رسمی اور برائے نام بن چکی. لہٰذا آپ جس سے کہے یہ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں. کہتے نہیں کہتے. آپ کوئی تکلیف پریشانی میں آئے کہ یار بارش ہو گئی ہے، یہاں مسئلہ ہے، پانی کھڑا ہے، سیوریج کی لائنیں ڈالنی ہے، تھوڑا سا یہ ہے وہ ہے، تو آپ ہمارے علاقے کے چیئرمین ہے، کونسلر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جی حضرت بالکل، لیکن ہمیں ابھی تک اختیارات ملے ہی نہیں. برائے نام چیئرمین ہے، برائے نام کونسلر ہے، برائے نام حکمران ہے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، کہ وہ حکمرانی اور وہ منصب جس میں نصرت ہو اللہ پاک کی اور اختیار ہو، بندہ کر سکے کچھ، یہ اللہ کی نعمت ہوتی. برائے نام منصب کو لے لینا یہ بجائے فائدے کے بہت بڑی مصیبت ہوتی. تیسری بات فرمائی کہ ہم نے ان کو حکمت دی، دانائی، دانشمندی، سمجھداری. بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ہم نے ان کو نبوت دی. اور آخری بات فرمائی فصل الخطاب، کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا ایک سلیقہ دیا. دیکھیں نا، دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ مشوروں میں ساتھ رکھتے ہیں، ہے نا، فیصلوں میں ساتھ رکھتے ہیں. ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اندر کی طاقت اور ایک ملکہ چاہیے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے دوستو. بعض لوگوں کے پاس علم اس درجے کا نہیں ہوتا، لیکن فیصلے کی صلاحیت بڑی مضبوط ہوتی کہ وہ بات بھی کر سکتے ہیں اور حکمت سے کر سکتے ہیں، ماحول کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. کوئی آگ لگانے والی بات نہیں کریں گے، پریشانی کرنے والی بات نہیں کریں گے. وفصل الخطاب، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے کہ بندہ ایسا ہو کہ جو لوگوں میں عدل و انصاف کی بات کرنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہو اور یہ صلاحیت بھی رکھتا ہو. خود نہیں ہے میرے اندر، تو مجھے ایسے بندے کے ساتھ جڑ کر چلنا چاہیے اپنے معاملات کے اندر. اس کے بھی اپنے فوائد و برکات.
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.